الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال الله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغير إلا أصابهم الله بعقاب من قبل أن يموتوا. وقال عليه الصلاة والسلام إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كان كمن غاب عنها ومن غاب فرضيها كان كمن شهدها. وقال عليه الصلاة والسلام أوحى الله عز وجل إلى جبرائيل أن اخلب مدينة كذا وكذا بأهلها فقال يا رب إن فيهم عبدك فلانا لم يعسك طرفة عين. فقال اقلبها عليه وعليهم فإن وجوا ولم يتمعر في ساعة فقدت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. صدق الله العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم. معزز خواتین و حضرات، اس وقت ہم جس حالت میں ہیں وہ یہ ہے کہ ہم حالت ابتلا میں ہیں. ہمیں آزمایا جا رہا ہے. وَلِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. تو اس وجہ سے ہم لوگ اس ابتلا میں کامیاب ہو جائیں یہ ہماری بڑی کوشش ہوگی. اور خدا نخواستہ اس میں فیل ہو گئے تو اور موقع تو ہے نہیں، تو یہ دائمی خسارہ ہوگا اور بڑے نقصان کی بات ہوگی. اللہ جل شانہ کے دو قسم کے احکامات ہر وقت چل رہے ہوتے ہیں. ایک تشریعی احکامات ہوتے ہیں اور ایک تکوینی احکامات ہوتے ہیں. تشریعی احکامات میں اوامر و نواہی ہوتے ہیں، یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے، پوری زندگی اسی پہ رہے گی. تکوینی جو احکامات ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، اور جو اس کے نظام کے حصے ہیں ان کے ذریعے سے وہ قوانین نافذ ہوتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کے احکامات آتے ہیں تشریعی اللہ کی طرف سے آتے ہیں، پیغمبروں کی طرف سے، اور پھر صحابہ کے ذریعے سے، اور پھر علماء کے ذریعے سے وہ ہم تک پہنچتے ہیں اور ہم اس پر عمل کرتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ جل شانہ کے جو تکوینی احکامات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں اور مختلف ذرائع سے وہ نافذ ہوتے ہیں. بالکل ان میں یہ سملرٹی ہے، یہ یکسانیت ہے کہ جیسے ہم کسی آگ وغیرہ میں ہاتھ رکھتے ہیں اس سے ہاتھ جلتا ہے، یا آگ کے اوپر پانی ڈالتے ہیں تو اس سے آگ بجھتی ہے. یہ اللہ پاک کا تکوینی قانون ہے، اس کو ہم روز مشاہدہ کرتے ہیں. اس کے لیے کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو کسی کتاب میں بتا دیا جائے کہ آگ مطلب جو ہے نا ہاتھ کو جلائے گی اور پانی جو ہے نا آگ کو بجھائے گی. یہ آپ کا خود اپنا مشاہدہ ہوگا، اپنا ریسرچ ہوگا. اگر کسی نے بتا بھی دیا آپ خود ٹیسٹ کر سکتے ہیں، مشاہدے کی بات ہے.
تو تکوینی قوانین کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوتا ہے، اور جو تشریعی قوانین ہوتے ہیں یہ چونکہ ایمان بالغیب کا حصہ ہوتے ہیں، لہذا اس کا مشاہدہ آپ خود نہیں کر سکتے، آپ کسی کی بات کو مانیں گے۔ وہاں پر آپ مشاہدہ خود کر سکتے ہیں، ہاں بے شک آپ کو کوئی بتائے بھی، لیکن آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ ایسا ہے یا نہیں ہے۔ لیکن جو تشریعی قوانین ہے وہ آپ عمل کریں گے ان کے بتانے سے، جن کے بارے میں ابھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہم تک احکامات پہنچاتے ہیں۔ ہم اس کو یہاں پر خود ٹیسٹ نہیں کر سکتے، وہاں ٹیسٹ وہاں پتہ چل جائے گا، لیکن وہاں پر عمل نہیں ہو سکے گا، لہذا ہمیں بات یہی ماننی پڑے گی۔ البتہ جیسے آگ جلاتی ہے اور پانی آگ کو بجھاتی ہے، اسی طریقے سے یہاں پر بھی اعمال کی خاصیت ایسی ہوتی ہے۔ مثلا گناہ سے دوزخ کا عذاب مل سکتا ہے، اور اچھے اعمال سے اگر ایمان کے ساتھ ہو تو جنت کے مزے مل سکتے ہیں، الا کہ اس کی مخالف کوئی اور عمل اس قانون کے مطابق نہ کیا جائے۔ مثلا گناہ کسی نے کیا، توبہ کر لیا تو گناہ معاف ہو گیا، بس ختم ہو گیا۔ اس کے بعد وہ قانون جو جیسے کہ آگ جلاتی ہے، وہ قانون اپنی جگہ موجود ہے، لیکن پانی جیسے آگ کو بجھاتی ہے، اسی طریقے سے یہاں توبہ گناہوں کو معاف کروا دیتی ہے۔ گویا کہ قانون ایک جیسا ہے، البتہ یہ بات ہے کہ اس کا نتیجہ وہاں ملے گا تشریعی قانون کا، لیکن اس تکوینی نظام میں تشریعی اعمال کے ذریعے سے تبدیلی بھی ہوتی ہے۔ اس تکوینی نظام میں تشریعی اعمال کے ذریعے سے تبدیلی بھی ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فساد برپا ہو گیا خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کی وجہ سے۔ اب یہ فساد تکوینی ہے، مثلا بارش زحمت بن گئی، سیلاب بن گیا، گرمی کی شدت ہوئی، لوگ اس سے مرنے لگے، زلزلہ آ گیا، پلازے گر گئے، لوگ دنس گئے، آپس میں جنگ و جدل شروع ہو گیا، لوگ مرنے لگے، آو فریاد کرنے لگے، قحط آ گئی، لوگ بلبلانے لگے۔ یہ ساری کے سارے جو عذابات کی صورتیں ہیں، یہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس کے مطلب وہ ہے کرشمے، مطلب وہ جو نظر آتے ہیں۔ اب جیسے میں نے عرض کیا کہ جیسے آگ جلاتی ہے اور پانی آگ کو بجھاتی ہے، تو اسی طریقے سے یہ جو ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس والے برپا ہو گئے صورتحال، اس کے لیے بھی وہی پانی چاہیے، توبہ والی۔ اگر توبہ کیا تو عذاب دور ہو سکتا ہے، اور اگر لوگ ڈیٹ ہو گئے تو اللہ پاک کے ساتھ عذابات کی کوئی کمی نہیں ہے، عذابات پر عذابات آ سکتے ہیں۔ اس وجہ سے فرار کا بھی کوئی رستہ نہیں، ہمیں ماننا پڑے گا، اور اس کے لیے وہی کرنا پڑے گا جو کہ ایسے اوقات میں کرنے کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آندھی ذرا تیز چلتی، ہوا تیز چلتی تو مسجد کا رخ کر لیتے، کوئی اور پریشانی ہوتی تو مسجد کی طرف۔ بارش نہیں ہو رہی ہے، استسقاء کی نماز پڑھی جا رہی ہے،
ہاں جی، اس طریقے سے اگر بارش زیادہ ہو گئی، دعا ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو مطلب روک دے. مطلب یہ ساری باتیں ہم کتابوں میں دیکھتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، لیکن یہ کیا کتابیں دوسروں کے لیے آئی ہیں؟ کتابیں تو ہمارے لیے ہے نا. اس وقت جو زندہ ہے ان کے لیے ہیں، جو فوت ہو گئے ان کے لیے جو تھے وہ چلے گئے ان کے ساتھ. ان کے لیے جو بات تھی ان نے کر لیا جو کچھ کرنا تھا، جیسے بھی تھا، اچھا تھا برا تھا، وہ ان کے ساتھ ہو گیا. اب اس وقت جو زندہ ہے ان کے ساتھ وہی ہوگا جو کتابوں میں لکھے ہیں. تو ہم لوگ کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن اور حدیث میں جو نشانیاں بتائی گئی ہیں، جو کہ نقصانات کے وجوہات بننے کے اعمال ہیں، وہ ان کے بارے میں جو حدیث شریفہ میں بتایا گیا ہے، تفصیلات بتائی گئی ہے. ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ تو ایک آیت کریمہ ہے قرآن میں، مطلب اس کے بارے میں مطلب ظاہر آ گیا کہ ایسا ہوتا ہے، لیکن اس کی تفصیلات پر حدیث شریفہ میں ہے. مثلا اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا تو کیا ہوگا، نماز نہیں پڑھتا تو کیا ہوگا، اس طرح گالی گلوچ آپس میں اختیار کریں گے تو کیا ہوگا، اور سود زیادہ ہوگا تو کیا ہوگا، اور اس طریقے سے جوا اور یہ رشوت، کرپشن، یہ قسم کی چیزیں ہوں گی تو پھر کیا ہوگا. یہ ساری باتیں حدیث شریفہ میں موجود ہیں. اور آج کل ہمیں اس کو بہت پڑھنا چاہیے. اس کی وجہ ہے کہ علم بہت ہے، یعنی علم سے مراد یہ ہے کہ انفارمیشن بہت زیادہ ہے. اصل میں علم اصل میں وہ ہوتا ہے جو دل قبول کر لے، وہ اصل میں علم ہوتا ہے. جو انفارمیشن ہے وہ اور ہے اور علم اور ہے. علم تو ایک نور ہے، جیسے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے استاد نے کہا تھا. تو وہ اگر کسی کو مل جائے تو اس کو تو مسئلہ کوئی نہیں ہوتا. لیکن انفارمیشن آج کل بہت زیادہ ہے، لیکن وہ علم کا نور جو ہے نا وہ بہت کم ہو گیا ہے. تو اس وجہ سے ہم لوگ کو ان چیزوں کو زیادہ پڑھنا چاہیے تاکہ ہم لوگ کو ان چیزوں کے بارے میں اطلاع ہو جائے کہ کس عمل کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو یہ اطلاع کیسے ہوگی؟ اس کے لیے کوئی صورت تو بنے گی نا. خود بخود اگر کرنا ہوتا تو لوگ کر لیتے، خود بخود تو نہیں کرتے. کتابیں موجود ہے، بلکہ تقریباً ہر کتاب نیٹ پر موجود ہے. آج کل جس نیٹ سے لوگ برائی مطلب حاصل کرتے ہیں، اس نیٹ سے اچائی بھی حاصل کر سکتے ہیں نا. اس پر ساری چیزیں موجود ہیں. تو ہم لوگ کو وہ پڑھنی چاہیے، لیکن نہیں پڑھتے. تو پھر کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ اس کے لیے بھی اللہ پاک نے قرآن پاک میں حل بتایا ہے. اور وہ کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے کہ تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کی طرف لوگوں کو بلائے، ان کو بلائی کا حکم کرے اور برائی سے روکے، اور وہی فلاح پانے والے ہیں. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْمَعْرُوفِ. ہاں جی، تو یہ جو ہے نا یہ والی بات ہے کہ اس کو جو ہے نا ایسی جماعت ہونی چاہیے. اب وہ مبارک جماعت کون سی ہونی چاہیے؟ مبارک جماعت کون سی ہونی چاہیے؟ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. جو بھی اس میں اپنے آپ کو شامل کرنا چاہے تو اللہ پاک نے اس کے اوپر دروازے بند نہیں کیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اپنی طرف سے بات نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات کرے، اللہ کے رسول کی طرف سے بات کرے. یعنی اپنے آپ کو ان کی بات بتانے والا بنائے، خود باتیں بنانے والا نہیں بنائے. ہاں یعنی قرآن اور حدیث سے استدلال کر کے وہ تمام چیزیں بتائے. کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ. البتہ طریقہ کار سیکھنا چاہیے. ایسے طریقے سے کہنا، حکمت کے ساتھ کہنا کہ فساد نہ ہو بلکہ اس سے فائدہ ہو. اب دیکھ لیں ماشاءاللہ جماعتیں بہت ہیں. مثلا ملک میں سیاسی جماعتیں ہیں، اچھے سیاست کی بھی ہے، برے سیاست کی بھی ہے. ہاں جی، تبلیغی جماعت ہے. اس طرح مشائخ صوفیاء کرام ہیں، مدارس ہیں، مساجد میں بیانات ہوتے ہیں، خطبے میں مطلب جمعے کے خطبوں میں بیانات ہوتے ہیں.
لیکن اس چیز کو اس طرح کرنا جس طرح کرنا چاہیے اس میں کمزوری ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب دیکھیں تبلیغی جماعت ہماری جو ہے ان کا مطمع نظر امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر نہیں ہے۔ وہ لینا کہتے کہ ہم نہی عن المنکر نہیں کرتے، تو نہی عن المنکر کوئی تو کرے گا نا۔ پھر دیکھیں نا یہ آیت کریمہ کیا بتا رہی ہے کہ صرف ایک کام بتا رہے کہ صرف نیکی کی بلائی کی باتیں بتایا کرو، صرف ایک ہے، ایک نہیں ہے، دو ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یا مرون بالمعروف و ینہون عن المنکر، دونوں چیزیں ہیں۔ تو امر بالمعروف تو کر رہے ہیں لیکن نہی عن المنکر نہیں کر رہے۔ نتیجہ کیا ہے کہ جماعت والوں کو بھی بہت ساری چیزوں کا علم نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے، جماعت والوں کو بہت ساری چیزوں کی باتیں نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے۔ حالانکہ کتاب میں پستی کا علاج کا وہ ہے نا، مطلب کیا نام ہے اس کا، ہاں فضائل اعمال میں ایک باب اس کا ہے نا۔ تو اس کی وجہ ہے کہ کمزوری ہے، یہ کمزوری ہے اور اس کمزوری کو دور کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو میں عرض کرتا ہوں اس وقت اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یاد رکھیے جس چیز کی کمی ہونا اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، مارکیٹ میں جو چیز کم ہوتا ہے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، لہذا نہی عن المنکر طریقے سے کرنے سے ان کا ویلیو بڑھ جائے گی جو کرے گا، مطلب لوگوں کو غلط چیزوں سے بچانا۔ یہاں تک کہ فرمایا گیا حدیث شریفہ میں موجود ہے، ارشاد فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں ہے کوئی شخص جو ہو کسی قوم میں گناہ کرتا ہو ان لوگوں میں اور وہ لوگ طاقت رکھتے ہو اس کو روکنے کی اور پھر بھی نہ روکتے ہو مگر اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرے گا ان کے مرنے سے پہلے۔ یہ ابو داؤد ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی روکنے کی طاقت رکھتا ہو نہ روکتا ہو، اس سے کم از کم اب یہ حدیث شریف اگر عام ہو جائے اور لوگ اس کی سمجھ آ جائیں تو دفتروں میں جو آفیسر لوگ ہیں وہ کم از کم اپنے اپنے دائرہ اختیار میں گناہ کو روک دیں گے، روک سکتے ہو اگر روک دیں گے۔ مساجد میں خطیب حضرات، اس طرح خانقاہوں میں مشائخ، اس طرح جو ہے مطلب ہے کہ وہ جماعت میں تبلیغی جماعت میں وہاں کے بڑے، مطلب جو جہاں کے بڑے ہیں اگر اس چیز کو جانتے ہیں کہ ہماری اس میں سستی کی وجہ سے عذاب آ سکتا ہے تو اپنی اپنی ڈیوٹی پوری کر لیں گے اور وہ لوگوں کو بتائیں گے کہ ایسا نہیں کرنا۔ اور تو اور گھر کے اندر جو بڑا ہے مثلا والد ہے وہ روکنے والا ہو۔ دیکھو بعض دنیاوی چیزوں کی معمولی چیز پر انسان بہت بڑک اٹھتا ہے اور پتہ نہیں کیا سے کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن دین کی بات کو بہت خاموشی کے ساتھ پی جاتا ہے۔ کہتے آج کل لوگ نہیں مانتے، بھائی پھر وہاں کیوں غصہ کرتے ہو؟ وہ مانتے ہیں، وہاں پر بھی تو نہیں مانتے نا، تو وہاں تو تم غصہ کرتے ہو، یہاں پر جو ہے نا مطلب ہے کہ یہاں پر نہیں مانتے تو یہاں پر تم پی جاتے ہو کہ کوئی بات نہیں لوگ نہیں مانتے۔ طریقہ یہ نہیں ہے، اصول دونوں طرف برابر ہے۔ اگر آپ ڈف رہے تو اس کے لیے بھی ڈف رہو، اس کے لیے بھی ڈف رہو، اگر آپ بہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی بہ رہو، اس کے لیے بھی بہ رہو۔ یہاں پر تو تمہارے کام کرتے ہیں، یہاں پر تمہارے کام بالکل نہیں کرتے کام، یہ کیا وجہ ہے؟ دین کے بات پر کوئی حرف آ رہا ہے تو اس وقت تمہیں کوئی جوش نہیں آتا، لیکن دنیا کے کام پر اگر آ جائے تھوڑا سا نمک میں زیادہ ہو جائے کھانے میں تو پھر تم کتنا شور کرتے ہو، اس وقت تمہارا صبر کدھر چلا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے اندر وہ چیز ہے لیکن حق کے لیے نہیں ہے، صرف اپنے نفس کے لیے، تو اس کو دور کرنا پڑے گا، اپنے اپنے دائرے کار میں دور کرنا پڑے گا، اس وقت لازمی کام ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ چیزیں ہماری جڑوں میں بیٹھ گئی ہیں، تو جڑوں سے کام شروع کرنا پڑے گا، کیونکہ جڑوں میں بیٹھ گئی ہیں، اس کی وجہ سے عذابات آ گئے ہیں اور مزید بھی آ سکتے ہیں، تو پھر ہمیں اس کا خیال کرنا پڑے گا کہ ہم لوگ ان کو روکنے کہ جتنی قدرت ہے کسی کو وہ اپنی قدرت کا اظہار کر لے، اس کا استعمال کر لے۔
ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص تم میں سے کسی منکر یا ناجائز کام کو دیکھے چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے بدل ڈالے. بس اگر اتنی بھی طاقت نہ رہے تو اپنی زبان کے ساتھ آگاہ کر دے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو بلکہ زبان سے روکنے پر بھی اندیش ہو تو پھر اپنے دل سے اس کو برا جانے، اور یہ کمزور ایمان ہے. یعنی ادنا درجے کا ایمان یہ کہ بری بات کو دل سے برا جانتا رہے، اور اگر دل سے اس کو برا بھی نہ سمجھا تو پھر ایمان کہاں رہا. یہ مسلم شریف کی روایت. بس پتہ چلا کہ میں نے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بات عرض کی ہے وہ اس میں یہی بتایا کہ جس کی جو طاقت ہے، مثلا اپنے اپنے دائرہ اختیار میں آفیسر ہے تو اپنے سبارڈینیٹس پر اختیار ہے، اگر بادشاہ ہے تو ملک پر اختیار ہے، بیوروکریسی ہے تو اپنے مطلب اس میں اختیار ہے، اگر مطلب یہ ہے کہ گھر کا جو ہے نا وہ ہے رب البیت ہے تو ظاہر ہے اس کا اختیار ہے. یعنی جہاں جہاں جس کا اختیار ہے وہاں تو پہلی والی بات روک لے، طاقت سے روکے. جہاں جس کا اختیار ہے، اختیار نہیں ہے لیکن زبان ہے، یعنی مطلب طریقے سے بات کر سکتا ہے تو وہ زبان سے بات کر لے. یہ ایک بالکل عام بات ہے. مثلا بیانوں میں بات کرے، مجلسوں میں بیٹھ کے ذرا اچھے انداز میں، جیسے اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، یہ باتیں بھی انسان کریں کہ فلاں چیز ٹھیک نہیں ہے، فلاں چیز ایسا ہے، فلاں چیز ایسے، اس کے بارے میں بات ہو تاکہ کم از کم اپنا یہ حق تو ادا کر لیں کہ اگر ہاتھ میں طاقت نہیں ہے تو زبان استعمال ہو جائے. اور اگر ایسا نہیں ہے پھر دل سے برا سمجھنا ضروری ہے، کم از کم اس سے دل سے برا سے سمجھنا ضروری ہے. اگر یہ بھی نہیں رہا تو پھر تو کچھ بھی نہیں رہا. اس وقت یہ پارٹی بازی ہے نا، یہ بہت نقصان پہنچا رہی ہے. پارٹی کا جو سوچ ہے نا وہ بالکل غلط ہے. لوگوں نے جو بنایا ہے پارٹی، میں غلط نہیں سمجھتا، پارٹی اچھی لوگوں کی پارٹی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو آج کل پارٹی کا ذہن بنا ہوا ہے وہ کیا ہے کہ اپنے پارٹی کی ہر چیز کو اچھا کہو اور اپنے پارٹی کی ہر بری چیز کو مطلب برا نہ کہو، اور دوسرے کی ہر چیز کو غلط کہو، اور مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی اچھی چیز کو اچھی نہ کہو. یہ آج کل اصول، یہ غلط بات، یہ طریقہ نہیں ہے. اس نے بہت نقصان پہنچایا. یہ ہمارا جمہوری نظام، اس میں جو یہ چیز آ گئی نا، اس سے بہت نقصان ہوا ہے کہ ہر شخص اپنے پارٹی کے فیور میں ہے. بھئی پارٹی کیا چیز ہوتی ہے؟ پارٹی تو ایک چیز کو کرنے کے لیے ایک جماعت کا نام ہے. تو جماعت کے جو بنیادی اصول ہے وہ تو شریعت میں بتائے گئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فرمانے لگے کہ میں تمہارا امیر المومنین ہوں، اگر میں کوئی غلط کام کروں تو تم کیا کرو گے؟ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلوار اٹھائی کہ ہم اس کے ذریعے سے تمہیں سیدھا کر لیں گے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے خوشی مطلب جانا کا مظاہرہ کیا اور فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ میرے مجلس میں ایسے لوگ ہیں جو مجھے سیدھا رکھیں گے، یعنی مجھے غلطی نہیں کرنے دیں گے. تو دیکھو جماعت تھی، وہ نہیں تھی، صحابہ کی جماعت تھی، لیکن وہاں پر عمر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی کہہ رہا ہے تو وہاں پر تو جماعت کا اپنے انٹرنل معاملہ جو ہے کم از کم اس میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو اس کو غلط تو کہہ دینا. کیونکہ یہاں پر ایک اور حدیث شریف بھی آ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب زمین میں کوئی گناہ کیا جاتا ہے تو جو اس کو دیکھتا ہو ناپسند کرتا ہو تو ایسے جیسے کہ اس سے دور رہا، اور جو غائب ہو اس گناہ سے راضی ہوتا ہو تو ایسے جیسے کہ اس کے پاس حاضر ہو. مطلب گناہ کوئی اور کر رہا ہے لیکن اس پر خوش ہے تو اس میں شامل ہے. اس نے اپنے ہاتھ سے کچھ نہیں کیا، اپنی زبان سے بھی کچھ نہیں کیا، لیکن اس سے دل سے راضی ہے کہ ٹھیک ہے بس وہ اس کے ساتھ ہے. ہاں جی، جو نقصان اس کا. مجھے آپ بتائیں یہ سورہ شمس میں جو واقعہ ہے، کذب ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقياها. تو یہ جو ہے نا، یہ جو کیا ہے کہ ایک آدمی نے کام کیا نا، مارا کس نے؟
ایک آدمی نے، عذاب کس پر آیا؟ پورے لوگوں پر. اب بتاؤ وہ کیا چیز ہے؟ ایسے کیا پتہ چلتا ہے؟ چونکہ وہ ان کے ساتھ قلباً شامل تھے. عملاً کام اس نے کیا ہے، لیکن وہ ان کے ساتھ قلباً شامل تھے اور اس کو غلط نہیں سمجھا، اس کو روکا نہیں. روکا کس نے؟ پیغمبر نے روکا. پیغمبر نے روکا، کسی اور کا قرآن میں ذکر نہیں ہے. تو عذاب کا ذکر ہے کہ سب پر آیا ہے. تو پتہ چلا کہ وہ باقی ان کے ساتھ قلباً شامل تھے، جو دوسرے لوگ تھے، جو پیغمبر کے ساتھ لوگ نہیں تھے، اس کے علاوہ جو لوگ تھے وہ جناب. تو جن لوگوں نے جو پیغمبر کے ساتھ تھے ان کو تو بچا لیا گیا، وہ تو چلے گئے. حتیٰ کہ پیغمبر کی بیوی وہ ان کے ساتھ تھی. ہاں جی. تو پھر کیا ہوا؟ تو ظاہر ہے اس کو بھی نہیں بخشا گیا. تو اس کا مطلب ہے یہ لوط علیہ السلام والے واقعے میں بات ہے، اس کی بات کر رہا ہوں کہ لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے اپنے یعنی شوہر کے ساتھ نہیں تھی، گناہگاروں کے ساتھ تھی، تو ان کے ساتھ شامل ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے کہ اگر کوئی قلباً شامل ہوتا ہے تو وہ بھی انوالو ہوتا ہے، عذاب ان پر بھی آتا ہے. فرسٹ ڈگری کا عذاب ان پہ آتا ہے، سیکنڈ ڈگری کا عذاب بہت سارے لوگ پہ آ سکتا ہے، یہ بھی عرض کرتا ہوں. فرسٹ ڈگری کا عذاب کیا ہے؟ فرسٹ ڈگری کا عذاب ہے کہ جو غلط کام کرتے ہیں، جو غلط کام کا ساتھ دیتے ہیں، ان کے ساتھ اوپر براہ راست عذاب آتا ہے. سیکنڈ ڈگری عذاب یہ ہے کہ جن پہ عذاب آ گیا، چونکہ وہ لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں، اگرچہ ان کے قلباً ان کے ساتھ نہیں ہے، تو دنیا میں ان کے اوپر بھی عذاب آ سکتا ہے دنیا میں، لیکن آخرت میں ان کو بچا دیا جائے گا. یہ کوئی الگ حدیث شریف ہے جس میں بتایا گیا ہے، آخرت میں ان کو علادہ کر دیا جائے گا، لیکن دنیا میں عذاب. اب اس حدیث شریف سے متعلق یہ ہوا کہ ہم لوگوں کو محتاط رہنا چاہیے کہ ہم لوگ اگر روکنے والے نہیں ہوں گے، صرف خاموش والے ہوں گے، تو پھر اگر عذاب آ گیا تو عذاب میں ہم بھی شامل ہو جائیں گے، اگرچہ قلباً ان کے ساتھ نہیں ہے، لیکن آخرت میں علادہ ہو جائیں گے، دنیا میں شامل ہو سکتے ہیں. اس وجہ سے ابتدا سے کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی حالت نہ ہو. اس کے لیے بھی حدیث شریف موجود ہے. اس لیے تو میں کہتا ہوں لوگوں کو یہ باتیں بتانی چاہیے، موجود سب کچھ ہے. حدیث شریف میں ایک جگہ پر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ایک جہاز ہے بحری، اس میں کچھ لوگ اوپر عرشے میں ہیں، کچھ لوگ نیچے مطلب اس میں ہیں، تو وہ بیوقوف ہیں، ان کو پانی کی ضرورت ہے، پانی عرشے پہ پڑا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں ہم اپنے ساتھیوں کو تکلیف کیوں دیں، سمندر تو ہمارے قریب ہے، تو چلو ہم اس میں سوراخ کر لیں گے، اس میں جہاز کے دیوار میں، اور پانی ہمارے پاس آئے گا، ان کو تکلیف نہیں دیں گے. اگرچہ بیوقوفی کی حرکت ہے، لیکن اوپر والے اگر اس بیوقوفی سے نہیں روکیں گے، اوپر والے اگر اس بیوقوفی سے نہیں روکیں گے تو جہاز کیا ڈوبے گا؟ تو صرف نیچے والے ڈوبیں گے، جہاز میں تو سارے ساتھ ڈوب جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہوشیار لوگ ہیں، جو بچے ہوئے ہیں، بیوقوفی نہیں کر رہے، وہ ان بیوقوفوں کا خود خیال رکھیں گے، ان کو بیوقوفی نہیں کرنے دیں. کیونکہ اگر بیوقوفی کرنے دیا گیا تو پھر کیا ہے، وہ جو عذاب آئے گا وہ سب کے ساتھ سب کے اوپر آ جائے گا. نتیجتاً لوگ سارے کے سارے نقصان میں ہو جائیں گے. ہاں، آخرت میں ان لوگوں کو علادہ کر دیا جائے گا جو کہ ان کے ساتھ نہیں تھے. یا اللہ یا کریم. تو یہ جو فرمایا کہ تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کی طرف لوگوں کو بلائے، ان کو بھلائی کا حکم کرے اور برائی سے روکے، اور وہی فلاح پانے والے ہیں. تو یہ جو ہے نا، یہ جو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ان کو مشائخ اور علماء گناہ کی بابت کہنے سے، یعنی جھوٹ بولنے سے، حرام مال کھانے سے کیوں نہیں منع کرتے؟ واقعی ان کی عادت بڑی. اس وقت معاشرے کے اندر بعض گناہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، ان کا اثر بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے.
میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. سمندر ہے، سمندر میں کوئی پتھر پھینکتا ہے تو اس سے ویوز جنریٹ ہوتے ہیں، اور ہمیں کہا جاتا ہے میتھمیٹیکلی اسپیکنگ، یعنی ریاضی کے قانون کے مطابق اس کا اثر پورے سمندر میں پہنچتا ہے. بے شک آپ کسی آلے سے اس کو ڈیٹیکٹ نہ کر سکے، خفیف سے خفیف ہو، لیکن جو پتھر آپ نے ادھر کراچی میں پھینکا وہ پوری دنیا کے سمندروں میں اس کا اثر پہنچے گا. یعنی جتنا دور ہوگا تو کمزور ہوتا جائے گا، لیکن ہوگا، اثر ضرور ہوگا. میں ایک بات کر رہا ہوں، اس بات کی جو ویوز ہے یہ پوری دنیا کے ویوز کو متاثر کر رہے ہیں، مطلب یہ بھی ہو رہا ہے. تو جب یہ صورتحال ہے، پھر اس کے بعد دوسرا پتھر آتا ہے تو وہ اس کا جو ویوز ہے وہ اس کے ساتھ مل کے ایک ملی جلی کیفیت بنتی ہے، ویوز بنتے ہیں. تیسرا آتا ہے تو تیسرا بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، یہ گویا جتنے پتھر اس میں پڑتے ہیں ان سب کی ملی جلی کیفیت مطلب بنتی ہے. تو یہ ہمارا پورا معاشرہ ایک سمندر کی طرح ہے. اس میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کا اثر پورے معاشرے میں پھیل جاتا ہے، بے شک آپ کو محسوس نہ ہو. آپ سمجھتے ہو کہ یہ تو صرف یہاں ہے، جہانگیرے میں گناہ ہو گیا یا رپنڈی میں گناہ ہو گیا، نہیں، اس کا اثر پوری دنیا میں پہنچ جائے گا جلد یا بدیر. ہاں جی، بے شک اس وقت آپ کو محسوس نہ ہو. پھر کچھ اور گناہ ہوتا ہے، اس کا بھی ہوتا ہے. اس کے برعکس کوئی نیک کام کوئی کرتا ہے، اس کا اثر بھی. پھر ایک اور نیک کام ہوتا ہے، اس کا اثر بھی. اس طرح نیک اور بد ان کے کاموں کا پورے معاشرے کے اوپر اثر پڑتا ہے. اب اگر وہ آدمی کہہ دے، یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں، بہت ٹیکنیکل بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی یہ کہہ دے میں کیا کر سکتا ہوں، اب پورے معاشرے کو تبدیل کرنا میرے بس میں تو نہیں ہے، لہذا خاموش بیٹھ جاؤ. ایسا ہوتا ہے نا، سوچ ہے نا لوگ، ہے نہیں ہوا میرے ہمارے کون بات سنتا ہے تو خاموش بیٹھ جاؤ. نہیں، آپ نے جو بات کی اس نے معاشرے کے اندر تبدیلی پیدا کی، بے شک تمہارے سامنے نہ ہو، لیکن یہ اثر چلا گیا. اور پھر جب دوسرا کوئی نیک کام کرے گا اس کا اثر بھی چلا جائے گا، تیسرا نیک کام کرے گا اس کا اثر بھی چلا جائے گا. برائی آپ نے ایک روک دی، اس کا اثر چلا گیا. دو برائیاں رک گئی، اس کا اثر چلا گیا. یعنی یہ پورے کا پورا ایک کمبینیشن مالا معاملہ ہے. تو لہذا ہر ایک اس ڈیوٹی کو سمجھ لے کہ میں کتنا کر سکتا ہوں، اپنا حصہ ڈال لیں جتنا ڈال سکتا ہے. اس کو اس کے مطابق اجر بھی ملے گا اور اس کے مطابق اثر بھی ہوگا. یہ حدیث قرآن پاک میں نہیں ہے کہ جس نے کسی آدمی کو مار دیا تو ایسے جیسے اس نے پورے، ہاں بالکل، جس نے زندہ کرتا اس کا ایسے جیسے سب کو. تو یہ کیا چیز ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جتنا انسان کر سکتا ہے کرے، سستی نہ کرے، اپنے طور پر جتنا کر سکتا ہے کرے، اور اللہ پاک سے دعا بھی کرے. یاد رکھے، ایک آدمی عمل نہیں کر رہا اور دعا کر رہا ہے، دوسرا آدمی عمل کر رہا ہے دعا کر رہا ہے، ان دونوں میں فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ان دونوں میں فرق ہوگا نا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اس میں کوشش اور محنت پہلے ہے، بعد میں اس کا اثر ہے. تو اسی طریقے سے ہم کوشش اور محنت شروع کر لیں، جتنا ہم کر سکتے ہیں آگے کے لیے دعا کریں. یقین جانیے آپ کے دعاؤں میں اثر آ جائے گا. ایک ہوتے تمنائی دعائیں اور ایک ہوتے عملی دعائیں. تمنائی دعائیں کہ انسان کچھ نہ کرے، آدمی کہتے بس ایسا ہو جائے، یہ بھی نہ ہونے سے بہتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جو کچھ بھی نہیں کر رہا، یہ تمنا بھی نہیں کر رہا، اسے تو اچھا ہے، لیکن کام کو پورا نہیں کر رہا. اس کے لیے تم جتنا کوشش کر سکتے ہو وہ تو کرو نا بھائی. اپنے گھر سے شروع کر لو، اپنے آپ سے شروع کر لو. یہ یاد رکھیے کہ جو خیر ہے وہ اپنے آپ سے شروع ہوتا ہے، جو شر کا دفع ہے وہ بھی اپنے آپ سے شروع ہوتا ہے، پھر اپنے گھر والوں، پھر اس کے بعد محلے والوں، پھر اس کے بعد اس طرح سلسلہ چلتا ہے. اب میں
امریکہ کا تو سوچو کہ وہاں یہ تبدیلی آنا چاہیے، یہاں اپنے گھر کے بارے میں نہ سوچو، اپنے آپ کے بارے میں نہ سوچو، تو یہ کون سی بات ہے؟ ہاں، میں اپنا عمل شروع کر لوں اپنے آپ پر اور اپنے گھر والوں پہ کام شروع کر لوں، پھر امریکہ والوں کے لیے بھی دعائیں مانگو، اپنے لیے بھی دعا مانگو، ان کے لیے بھی دعا مانگو، وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے تھے، جب کام نہیں شروع ہوا تھا تو بوڑھے بوڑھے لوگ ہوتے میواتی، وہ جا کے جو ہے نا، مطلب طریقہ تو نہیں آتا تھا، تو واپس آتے کہتے حضرت ہم نے گشت کری مطلب ہم نے گشت کری، یعنی گشت کر لیا، تو ماشاء اللہ امریکہ کے اوپر وہ چوٹ لگ گئی، انگلینڈ کے اوپر چوٹ لگ گئی، حضرت یہ فرماتے، لوگ کہتے ہیں کیا کر رہے ہیں، بولے کیا کہہ رہے ہیں، اب دیکھو چوٹ لگ رہی ہے نہیں لگ رہی، تو اس کا مطلب ہے دیکھو نا، کام سادگی سے شروع ہوا تھا، اپنی جگہ پہ شروع ہوا تھا، لیکن اس کا اثر لوگوں نے دیکھ لیا۔ یہ نیل منکر بھی اگر اس طرح شروع ہو جائے تو اس کا اثر نظر آ جائے گا، اس کا اثر نظر آ جائے گا۔ ہاں جی، کام ابتدا میں اپنی اپنی جگہ سے شروع کر لے تو اس کا اثر آہستہ آہستہ آئے گا، لیکن آئے گا ضرور، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل شیطان یہ بھی ہمارے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے اس طریقے سے کہ ہمیں نا امید کر رہا ہے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے اور کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اب ایسے ہی ہوگا، بھائی تم اپنے آپ کو تو بچاؤ نا۔ مجھے بتاؤ، بازار میں آگ لگ جائے تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ کم از کم اپنے آپ کو تو بچاتے ہیں نا، اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں نا۔ ایک تو ہوتے مجموعی طور پر کوشش کے سب آگ بجھ جائے، ایک ہوتے بھئی اپنی چیزوں کو ہٹاؤ، جلدی جلدی ہٹاؤ۔ تو اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ ایک مجموعی طور پہ جو کام ہو رہا ہے اس کا بھی ساتھ دو، لیکن اپنے آپ کو تو بچاؤ، اس لحاظ سے جتنا ہو سکتے وہ تو کرو نا۔ تو ہم لوگ کو اس کے بارے میں کچھ کرنا پڑے گا، اپنے اپنے دائرہ کار میں جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا پڑے گا، اور باقیوں کے ساتھ تعاون، ولا تعاون بالبر والتقوی ولا تعاون بالاثم والعدوان۔ میں کہتا ہوں پارٹی بازی میں اگر یہ اصول یاد رکھا جائے قرآن کی تو بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ تعاون بالبر والتقوی، میرے پارٹی اگر اچھے کام کر رہے آئی ایم ود دیم، میں ان کے ساتھ ہوں، میں ان کے خدمت کروں گا، ان کے پاس ساتھ چاہے کوئی اور بھی ہو۔ ولا تعاون بالاثم، اگر میرے پارٹی بھی صحیح کام نہیں کر رہی، کوئی غلط کام کر رہی، میں ان کے ساتھ نہیں ہوگا، میں ان کے ساتھ نہیں ہوں گا۔ کیوں؟ میں اپنا حصہ کیوں ڈالوں؟ یہ بات ہے۔ اگر یہ سوچ آ جائے تو بہت زبردست سوچ ہے، بہت زبردست سوچ ہے کہ اول اپنے آپ کو درست کرنا، پھر اپنے ماحول کو درست کرنا، تیسرا ہے کہ جو تعاون کر رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنا، اور جو شر پلا رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون نہ کرنا، کم از کم ان سے پیچھے ہونا، ان کو منع کرنا طریقے کے ساتھ، وہ تو بڑی بات ہے، لیکن اگر ایسا نہیں کرتے تو کم از کم پیچھے تو ہو جائے نا، ان کا ساتھ تو نہ دے، وہی ادنا درجے کا جو ضعیف ایمان ہے وہ تو ضائع نہ ہونا۔ تو یہ اصول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ فلاں شہر کو الٹ پلٹ کر دے، اس کے باشندوں سمیت۔ فجبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار بے شک میں تیرا فلاں بندہ ہے، اس نے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی تیرے نافرمانی نہیں کی۔ ارشاد ہوا الٹ پلٹ کر دے اس شہر کو، اس بندے پر، ان لوگوں پر، کیونکہ اس کے چہرے کا میرے لیے ایک رنگ بھی نہیں بدلا۔ یعنی نیک لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام جس کی گواہی دے رہے تو نیک آدمی ہوگا نا، مطلب نیک آدمی تھا، تبھی تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ان کی سفارش کی۔ لیکن اللہ پاک نے اپنی جلالت شان کے ساتھ اس سفارش کو نہیں مانا، اور فرمایا کہ اس کو اوپر بھی لوٹ دے اور باقی لوگوں کو اوپر لوٹ دے، کیونکہ یہ میرے نظام کے ساتھ نہیں ہے، یعنی اپنے ساتھ ہے لیکن میرے نظام کے ساتھ نہیں ہے، میرے نظام کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ اب دیکھو نا، یہ جو تکوینی نظام ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلتا ہے، لیکن تشریعی نظام جو ہے
وہ بھی اللہ پاک کا نظام ہے نا، اللہ پاک نے اس کو نافذ کیا ہوا ہے. اب جو اس نظام کے ساتھ نہ ہو وہ تکوینی نظام کو اپنے ساتھ کرنا چاہے تو انتہائی درجے کے بیوقوف لوگ ہیں، انتہائی درجے کے بیوقوف لوگ ہیں کہ جو تشریعی نظام کے ساتھ نہیں ہے، یعنی وہ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے اور پھر کیا تکوینی نظام ہمارے فیور میں ہو جائے. یہ بات ایسی نہیں ہے. دعا کر سکتے ہیں، توبہ کر سکتے ہیں، یہ ساری باتیں تشریعی نظام کا حصہ ہے. مطلب یہ کہ جو توبہ کرنا ہے یہ بھی تشریعی نظام کا حصہ ہے، جو دعا کرنا یہ بھی تشریعی نظام کا حصہ ہے. اس وجہ سے جو تشریعی نظام کے حضرات ہیں وہ ان عذاب کے دوران بھی اللہ پاک سے معافی مانگتے ہیں اور اللہ جل شانہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں اور پورے قوم کے لیے بھی دعائیں مانگتے ہیں. ان کا کام یہ ہوتا ہے، انہیں کرنا ہوتا ہے، ان کی ذمہ داری ہوتی. لیکن جو تکوینی نظام کے لوگ ہیں نا وہ اس وقت میں بالکل علیحدہ ہو جاتے ہیں، بالکل علیحدہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ذریعے سے نفاذ ہو رہا ہوتا ہے. اب ذرا تھوڑا سا دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہوا، خضر علیہ السلام کا. اب خضر علیہ السلام ایک بچے کو مار رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے کیا کر رہے ہیں آپ؟ موسیٰ علیہ السلام شریعت کے تھے نا، شرعی نظام کے تھے، تو لہٰذا ان کو تو اس پر اعتراض ہونا چاہیے تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کیوں بلا وجہ مار دیا، اس نے کیا گناہ کیا تھا؟ تو خضر علیہ السلام نے پہلے سے وہ کیا تھا، کمٹمنٹ ان سے لی تھی کہ آپ نے اس وقت تک کوئی بات نہیں کی جب تک میں تمہیں خود کوئی نہ بات بتاؤں. اور موسیٰ علیہ السلام بات تسلیم کر چکے تھے. اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنے نظام کی وجہ سے، انتہائی مخلص ہونے کی وجہ سے وہ اس بات کے ساتھ نہ رہے اور بات کر لی. تو انہوں نے کہا میں نے نہیں کہا تھا. فوراً یاد آ گیا، ہاں میں نے تو یہ کمٹمنٹ کی تھی. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اب اگر میں اب کچھ کر لوں تو پھر آپ کے اوپر وہ نہیں ہے کچھ، آپ اپنا عذر پورا کر چکے ہوں گے. پھر وہی ہوا. جب ہوا تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بس ہمارے درمیان جدائی ہے. پھر انہیں سارے وجوہات بتا دیے. اب خضر علیہ السلام تکوینی نظام کیسا تھا؟ تو لہذا جیسے جلاد ہوتے ہیں نا، جلاد اگر کسی مجرم کو مارتا ہے تو وہ قاتل نہیں ہوتا، وہ انکار کرتا ہے تو جرم ہو جائے گا. اگر وہ قتل کرنے سے انکار کر دے گا تو جرم ہو جائے گا، اور مانے گا تو ظاہر وہ اس پر اس کو الاؤنس ملتا ہے. تو اسی طریقے سے مطلب خضر علیہ السلام نے اس بچے کو جو مارا وہ تو اللہ کے حکم سے مارا، لہذا ان کے اوپر کوئی بات نہیں آ رہی. ہاں اگر کوئی اور مارے بغیر دلیل، بغیر شرعی دلیل کے، تو ان کے اوپر آ جائے گا. اب جبرائیل علیہ السلام کو جیسے اللہ کا حکم تھا کہ سب کے اوپر الٹا دو، تو جبرائیل علیہ السلام نے اگر سب کے اوپر الٹا دیا تو جبرائیل علیہ السلام پہ تو کوئی بات نہیں آ رہی، وہ تو اللہ پاک کے حکم سے کر رہے ہیں. تو اسی طریقے سے جو صاحب خدمت ہوتے ہیں، جو اس نظام کے حصے ہوتے ہیں، ان کو جب حکم ہوتا ہے وہ پھر کسی اور کے رونے دھونے کی پرواہ نہیں کرتے. وہ کسی اور کے رونے دھونے کی پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ ان کو اللہ کا حکم جو ہوتا ہے. ہاں اللہ اپنا حکم تبدیل کر لے، انہیں واپس لے لے، فیصلہ واپس لے، وہ پھر ٹھیک ہے، سب سے پہلے وہی عمل کرنے والے ہوتے ہیں. تو یہ واقعہ ہوا ہے، یعنی مینا میں آگ لگی تھی حاجیوں کے خیموں کو، بہت خطرناک آگ تھی، بہت لوگ نقصان، مطلب لوگ خیمے جل گئے تھے. تو وہاں دو حضرات تھے، ایک تکوینی اور ایک تشریعی. تشریعی میں مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، تکوینی میں ایک مجذوب تھے. وہ مجذوب کڑا تھا اور جس طرف اشارہ کرتا تھا ہاتھ کا آگ اسی طرف جاتی. اور مولانا فقیر محمد صاحب کسی کو دیکھ نہیں دیتا، بس ساروں قطار رو رہا تھا، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، ہم بہت گناہ گار، یا اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. حضرت کی دعائیں ہم نے دیکھی الحمدللہ، ایسی والہانہ دعائیں کرتے تھے اور روتے رہتے تھے، مسلسل دعائیں کر رہے. تو یہ مجذوب جو تھا، دیکھو ان نے مولانا فقیر محمد صاحب کی دعائیں سنی یا سنوائی گئی واللہ عالم جو بھی تھا، تو ادھر سے چیخ اٹھا، فقیر محمد خاموش ہو جاؤ، مجھے سب کے جلانے کا حکم ہے. ہاں جی. لیکن مولانا فقیر محمد صاحب وہی ان کے مجذوب کے ساتھ کیا تعلق تھا، مجذوب کی بات کیا ماننی تھی. وہ تو اپنے طور پر جو تھا تو کر رہے تھے، مطلب جو مسلسل رو رہے تھے، حتیٰ کہ وہ مجذوب کا ہاتھ نیچے گر گیا.
تو وہ آگ جو ہے نا پہاڑ کی طرف چلا گیا اور بند ہو گیا، ختم ہو گیا. یہ اللہ کا حکم تھا. مرزوق تر کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس کا جذبہ مذبہ کچھ بھی نہیں رہا، کہ ظاہر اس کے جذبے کی حیثیت ہی کچھ نہیں تھی. وہ تو ایک تھے، وہ پپٹ تھے، مطلب یعنی وہ اس کو صرف چلایا جا رہا تھا. اس کا اللہ کے حکم کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ یہی ہم کہتے ہیں بھائی مرزوبوں کے پیچھے نہ جاؤ. مرزوب کے پیچھے جانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ اپنے مرضی سے کچھ کر ہی نہیں سکتے. ان کو تو جو حکم ہے وہ کرے گا. تم جاؤ اللہ والوں کے پاس. اللہ والے دعا کرتے ہیں، مرزوب دعا نہیں کرتے. ہاں جی، وہ تو جو حکم ہوتا ہے اس پہ عمل کرتے ہیں. تو یہ اس لیے عرض کرتے ہیں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے، ہم اپنا ڈیوٹی، اپنی ڈیوٹی کریں، اپنا کام کریں. اور جس کے ذمہ جو کام ہے، مطلب جو مثال کے تو گھر کا بڑا ہے، وہ گھر کے بڑے ہونے کی حیثیت سے اپنے گھر والوں پہ محنت کریں. جو آفیسر ہے وہ اپنے سبارڈینیٹس پر محنت کر لیں. کوئی محلے کا بڑا ہے، ان کی بات کی حیثیت ہے، تو ظاہر مطلب اپنے بات کی حیثیت سے اپنا کام منوائے. بعض دفعہ کسی آدمی کے ڈنڈے سے وہ کام نہیں تو جو کسی کی بات سے ہوتا ہے. ہوتے ہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی بات کا بڑا اثر ہوتا ہے لوگوں پہ. وہ کہہ دے بھائی یار کر لو، بس وہ کافی ہوتا ہے، بس وہ پھر کرتے ہیں لوگ. تو اسی طریقے سے مطلب یہ ہے کہ جس کی جو حیثیت ہے وہ اپنی حیثیت کو استعمال کر لے. استاذ ہیں، وہ اپنے طالب علموں پہ محنت کر لے. خطیب حضرات ہیں، وہ اپنے جو محلے کے لوگ ہیں ان کے اوپر محنت کر لے. یعنی ہر ایک اپنے اپنے کیپیسٹی میں جتنا ہو سکتا ہے اس محنت کو شروع کر لے. اور یہ میں کوئی نظریاتی باتیں نہیں کر رہا ہوں، تھیوریٹیکل باتیں نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میرے سامنے حدیث شریف ہے، قرآن پاک کی آیتیں ہیں، اس کی وجہ سے باتیں کر رہا ہوں. اللہ جل شانہ ارشاد فرمائے، اختیار کیجئے معافی کو اور حکم کیجئے نیکی کا اور روگردانی کیجئے جاہلوں سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ بے شک اللہ تعالیٰ عام طور پر عذاب نہیں بھیجتا بعض لوگ کے عمل کی وجہ سے، یہاں تک کہ وہ اپنے سامنے منکر کے دیکھیں اور وہ قادر بھی ہوں اس کے انکار پر، پھر بھی اس کو نہ روکے. پس جب وہ ایسا کرے ان باوجود قدرت کے فعل منکر دیکھتے رہیں تو اللہ تعالیٰ سب خاص و عام کو عذاب دیتا ہے. یہ بات مطلب یہ ہے کہ گویا کہ امر بالمعروف نے منکر نہ کرنے کی وجہ سے عذاب آتا ہے. زیادہ تر بات مطلب یہ سمجھنے میں سامنے آ گئی کہ جب یہ عمل رک جاتا ہے. پہلے دور میں اب بھی افغانستان میں ہے، مطلب جو امارت اسلامی ہے اس میں امر بالمعروف و منکر کا اپنا وزارت ہے. ہاں جی، سعودی عرب میں بھی تھا، پتہ نہیں ہے نہیں، واللہ علم بالصواب. ہاں جی، لیکن یہ وزارت مطلب وہاں اس وقت تھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کی. تو یہ جو ہے نا مطلب یہ باقاعدہ ایک شعبہ ہے حکومت کا کہ یہ امر میں، اور اگر حکومت نہ کرے تو لوگوں پر لازم ہے کہ لوگ اس کے لیے جو ہے نا مطلب انتظام کر لیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا. کیونکہ اللہ پاک نے حکم دیا ہے جماعت کا، وَلْتَكُن مِّنْكُمْ امت يَدْعُونَ إِلَى الْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. یہ جو مطلب ہے کہ باقاعدہ ایک جماعت کا ہونا ضروری ہے. ارشاد فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم نیک کاموں کا امر کیا کرو اور برے کاموں سے روکا کرو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل کرے، پھر تم اس سے عذاب دور کرنے کی دعا مانگو گے اور تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی چاہیے. انہیں ایسے حالت بھی ہو جاتی ہے کہ نیک لوگ دعائیں مانگتے ہیں لیکن پھر وہ دعائیں قبول کرنے کا وقت گزر چکا ہوتا ہے، وہ فیصلے کا وقت آ چکا ہوتا ہے. ہاں جی، یہ سوات میں کیا نیک لوگ نہیں ہوں گے جو عذاب آ گیا؟ نیک لوگ ہوں گے ادھر اور انہیں دعائیں بھی کی ہوں گی، لیکن بس جب حکم آ گیا تو سارا کچھ رول گیا. اس طرح جو زلزلہ آیا تھا مطلب وہاں پر کشمیر میں اور بالا کوٹ میں اور مختلف علاقوں میں جو آیا تھا، تو ظاہر مطلب کتنے لوگوں نے دعائیں کی ہوں گی اور نیک لوگ یقیناً ادھر ہوں گے، لیکن پھر بعض معاملہ خطرناک ہو گیا تھا. خود حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک وقت میں دیوبند جو جس مطلب مدرسہ جس علاقے میں تھا دیوبند میں، تو حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ بڑے صاحب کشف تھے. تو انہوں نے کہا کہ
لوگوں کے اعمال کی وجہ سے عذاب آیا چاہتا ہے. اگر لوگ کچھ صدقہ کر لیں کس طریقے سے تو شاید عذاب ٹل جائے. یہ بات گاؤں تک پھیل گئی. گاؤں میں کچھ ایسے ہی بارش قسم کے لوگ ہوں گے, انہوں نے کہا شاید مولویوں کے پاس کچھ بجٹ کم ہو گیا ہے تو اس قسم کی باتیں اب اس لیے کر رہے ہیں. لوگوں نے مذاق اڑایا اس کا. یہ بات حضرت تک پہنچ گئی تو حضرت کے زبان پر یہ بات جاری ہو گئی. یہ بارہا ہوا گیا کہ حضرت کی زبان پہ جو بات جاری ہو جاتی تو ایک قسم کی پیشنگوئی ہوتی کہ اب یہ کام ہونے والا ہے. تو وہ حضرت کی زبان پہ بات جاری ہو گئی, یعقوب کی اولاد اور سار دیوبند, یعقوب کی اولاد اور سار دیوبند, یعقوب اور یعقوب کی اولاد. جو جاننے والے تو حضرت کے منہ پہ ہاتھ رکھا, لیکن مسلسل حضرت بولے جا رہے. تو اس میں جو طاعون کی بیماری آئی نا, پھر یعقوب رحمۃ اللہ علیہ خود شہید ہوئے, ان کی اولاد شہید ہو گئی, اور گھروں سے جنازے کے جنازے نکل گئے. پھر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ کیا چیز تھی. لیکن پھر کیا ہو سکتا بھائی؟ دیکھو یعقوب رحمۃ اللہ علیہ نے اگر کہا بجٹ مثال کے طور پر کم ہو جائے, لیکن کیا صدقہ یہ شریعت میں ثابت ہے یا نہیں ہے؟ اور گناہوں کی وجہ سے جو عذاب آتے ہیں وہ صدقہ سے دور ہوتے ہیں نہیں ہوتا. یہ دو باتیں تو طے شدہ ہے نا, یہ تو قرآن و حدیث میں موجود ہے. تو آپ نے یعقوب رحمۃ اللہ کو تو نہیں دیکھنا, آپ نے تو قرآن اور حدیث کو دیکھنا ہے. تو نتیجہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے مذاق یعقوب رحمۃ اللہ کا تو نہیں اڑایا, نتیجہ پھر ظاہر ہو گیا سب کے اوپر. تو اسی طریقے سے مطلب بعض دفعہ علماء کرام جو جاننے والے ہوتے ہیں, بڑے اللہ والے ان میں ہوتے ہیں, ان کو بعض دفعہ احساس ہو جاتا ہے, کسی چیز کا اندازہ ہو جاتا ہے. اپنے طور پہ طریقے اللہ تعالیٰ نے جو بنائے ہوئے ہیں اس میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. تو وہ کبھی کبھی اس قسم کی بات کر لیتے ہیں اشارتاً, اور یہ ایک موقع ہوتا ہے لوگوں کے ماننے کا کہ لوگ جو ہے نا مطلب ہے کہ اس چیز سے فائدہ اٹھائیں اور مان لیں تاکہ وہ چیز دور ہو جائے. لیکن جب لوگ نہیں مانتے اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں پھر معاملہ خطرناک ہو جاتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ دیکھو چند چیزیں جو بالکل فیکٹس ہیں اس سے کوئی انکار نہیں کر. نمبر 1, اس وقت کیا یہ کلم کلہ گناہ نہیں ہو رہے؟ دوسری بات, گناہوں پہ جو مطلب ہے چشم پوشی ہے یہ نہیں ہو رہی ہے. ہاں جی, اپنے ذات کے لیے تو زندہ ہے, اور گناہوں کو دیکھ کر پھر کو مردہ ہو جاتے, پھر ان کو کچھ بھی اثر نہیں ہوتا. تو کیا یہ چیز نہیں ہو رہی؟ بالکل ہے, ساری چیزیں موجود ہیں ہم میں. اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کے لیے جو توبہ ہے وہ کیا ہے, مطلب یعنی ذریعہ ہے بچنے کا, اور صدقہ ذریعہ ہے بچنے کا. ہاں, اور امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ کیا ہے؟ یہ بچنے کا ذریعہ ہے. اب یہ جو ذریعہ ہمیں بتائے گئے, ہمیں کسی کو نہیں دیکھنا فلاں کون کیا کہہ رہے ہیں, فلاں کون کہہ رہا ہے, یہ نہیں دیکھو, یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہے ہیں. ہاں, اگر آپ کا نظریہ یہ ہے کہ میں دیکھوں کہ کون کہہ رہا ہے, یہ تو غلط ہے. یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. اگر قرآن اور حدیث کی بات کر رہے ہیں تو تم اس کو طرف کیوں دیکھتے ہو؟ اس کی اپنی حیثیت تو کوئی جمی نہیں, وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی بات بتانے والا ہے. ہاں, چیک کر لو, اگر اس کی بات قرآن و حدیث کے مطابق غلط ہے پھر نہ مانو. پھر ہم بھی کہتے ہیں نہ مانو, کیونکہ وجہ ہے کہ اس کی اپنی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے. اس کو دیکھو کہ آیا وہ قرآن و حدیث کے مطابق صحیح بات کر رہا ہے نہیں کر رہا. اگر کر رہا ہے پھر مقابلہ نہ کرو, پھر مقابلہ نہ کرو, اور کچھ نہیں تو خاموش ہو جاؤ. جرم کا دفاع نہ کرو, جرم کا مداوع کرو. جرم کو کم کروانے کی کوشش کر لو, جرم کا ساتھ نہ دو. اس وقت پورا یورپ اور امریکہ اور یہ جو مختلف ممالک جو چیخ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک قاتل کو اگر قصاص میں مارا جاتا ہے اس پہ تو چیختے ہیں کہ انسان مر رہا ہے, اور اس نے اگر 100 لوگ مارے ہوں گے اس پہ نہیں چیختے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس طریقے سے اگر کوئی زنا کے ذریعے سے کسی کے گھر کو برباد کر رہے اس پہ نہیں چیختے. ہاں, اس کو اگر کوڑے لگ رہے ہیں اور اگر اس کو جو ہے نا مطلب ہے کہ سنسار کیا اس پہ چیختے ہیں. ایک دفعہ ایسا ہوا, مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسپتال میں تھے, ایک عرب شیخ آئے, غالباً جامعہ ازہر کے تھے. وہ آئے, انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ کے ساتھ مشورہ کرنا ہے, بہت ضروری ہے, ہم کام ہے. کہا ٹھیک ہے جی, ٹائم دے دیا. انہوں نے اپنا وہ ساتھ مقالے لے آئے تھے کہ یہ جو ہم لوگ سنسار کرتے ہیں, تو سنسار کرنا لوگ اس پہ بڑے اعتراض کرتے ہیں. اگر شریعت کی امر ہے
لیکن اعتراض کرتے ہیں، مطلب دوسرے غیر ممالک جو لوگ ہیں، کافر لوگ اعتراض کرتے ہیں. تو میں نے اس پر سب لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے کہ بجائے سنسار کرنے کی ان کو چرماری کیا جائے. یعنی وہ نہیں ہوتا جیسے چرماری ہوتا ہے نا، مطلب کئی گولیاں اس پہ چلائی جائیں، تو وہ بھی سنسار کرنے کی طرح ہی ہوگا. تو اس سے جلدی مر جائے گا. تو لوگ سنسار تو چرماری تو بہت سارے ملکوں میں ہے، اس پہ لوگ اعتراض نہیں کرتے. سنسار کرنے پر ہے تو آپ جو ہے نا مطلب ہے کہ آپ ہمارا اگر ساتھ دے دستخط کر لے تو آپ کا بھی اس میں ہو جائے گا، کم از کم لوگ کا منہ بند ہو جائے گا. یہ عرب شیخ نے کہا. حضرت کافی کمزور تھے لیکن اٹھ گئے. انہوں نے کہا کس نے کہا ہے کہ مجرم کو مارنے کے لیے ہم ایسا کر رہے ہیں؟ ہم تو مجرم کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں، اسلام تو یہ کر رہا ہے. اس نے کہا یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا اگر سنسار کرتے ہو پہلے ابتدا کون کرے گا؟ جو مطلب قصاص اس میں جو یا دوسرے ہوگا کون پہلے کرے گا؟ وہ ظاہر جو مظلوم ہو گیا نا وہی کریں گے نا. اگر وہ پیچھے ہو جائے تو بس ختم ہو جائے گا. تو اب یہ اتنی مکروہ صورت ہے کہ وہ ڈر جائے گا اور ممکن نہیں چھوڑ دے کہ بس ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا، مجرم کو معاف کر دیا. یا پھر یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ وہ جو 4 گواہ ہیں ان میں سے اگر کوئی بھی واپس ہو گیا تو یہ بچ جائے گا. تو یہ تو اس صورت میں ہے کر رہے ہیں. وہ فوراً کہ جزاکم اللہ شیخ، بس میں اپنا مقالہ ختم کرتا ہوں، میں اس کو پیش نہیں کرتا ہوں، آپ نے مجھے بہت صحیح بات بتائی. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ جو اسلام کی جو سزائیں ہیں اس کو لوگوں نے وحشیانہ مشہور کیا، حالانکہ یہ حفاظتی سزائیں ہیں. ایک آدمی کو قصاص میں مار دو تو پورا علاقہ بچ جائے گا. قرآن پاک کی کون سی آیت ہے؟ وَلَكُمْ فِي الْحَيَاةِ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. یہ ہاں مطلب تمہارے لیے جو ہے نا قصاص میں حیات ہے اے عقل مند لوگوں. ہاں جی، تو عقل سے کام لو، یہ تو تمہارے لیے حیات ہے. چوری کا ایک ہاتھ کاٹو نا تو پھر پورا علاقہ چوری سے محفوظ ہو جائے گا. مار دو اس سے اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن ہاتھ کاٹو تو کیونکہ عمر بھر کے لیے وہ اس کے ننگ بھی ہے نا. مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی جائے گا تو ہاتھ کٹا ہوگا تو پتہ چلے گا تو چور تھا، تو لوگ جو ہے نا پھر وہ اس کام کو نہیں کریں گے. تو شریعت میں جو بھی سزائیں وہ بھی رحم کے لحاظ سے. تو ہم لوگ کو ان چیزوں کے بارے میں ذرا اپنے آپ کو آگاہ کرنا چاہیے، اور ہمارے جتنے بھی خطیب حضرات ہیں وہ اپنی ڈیوٹی کو سمجھ لیں، اس بات کی مطلب جو ہے نا وہ ضرورت کا احساس کر لیں. جتنے مشائخ ہیں، جتنے بھی افسران ہیں، جتنے مطلب یہ ہے کہ اپنے گھروں کے جو بڑے ہیں، وہ سب اس بات کو اپنے لیے لازم سمجھے کہ اپنے اپنے ڈومین میں وہ اس کام کو شروع کر لیں. نہر منکر والا کام اس کو شروع کر لیں. اس کی بہت ضرورت ہے. اس کے نہ ہونے سے بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے، اور یہ چند گناہ بہت زیادہ عام ہو چکے ہیں، اس پہ خصوصی بات کر لیں. سود بہت زیادہ عام ہو گیا ہے، جھوٹ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے، اور رشوت یہ بہت عام ہو گیا ہے. ان تینوں کی چیزوں کے بارے میں بالخصوص اور باقی چیزوں کے بارے میں بالعموم یہ ہم لوگ اگر یہ باتیں کریں تو دیکھیں بدلنے والا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، وہ تو ہم نہیں بدل سکتے. لیکن اگر ہمارے یہ کام پسند آ جائے، مولانا حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کا کام ہے چونٹی کے رفتار سے چل رہا ہے، برائی جہاز کے رفتار سے آ رہی ہے، تو چونٹی جہاز کو کیسے پکڑے گی؟ سوال کیا تھا کسی نے. کس نے کہا ہے کہ چونٹی جہاز کو پکڑے گی؟ یہ کس نے بتایا؟ بھائی ہم تو دیکھتے ہیں کہ چونٹی کو اگر وہ ادا پسند آ گئی جو یعنی مطلب اللہ پاک نے حکم دیا ہے، اس کی کوشش پسند آ گئی تو اللہ پاک اس کو جہاز تک خود ہی پہنچا دے گا. مطلب یہ کہ اس کو رکوانے کی استطاعت اس کو دے دے گا، اور وہ جو نا قبولیت ہو جائے گی تو بس کام بن جائے گا. ہم تو یہ کہتے ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ پہ نظر رکھے، چونٹی پہ بھی نظر نہیں، جہاز پر بھی نظر نہیں. تو اگر یہ باتیں ہم صرف اللہ پاک کو حکم سمجھ کر اس کام کو شروع کر لیں تو اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے. اللہ خود بھی چاہتا ہے نا کہ معافی دے دے، دیکھ اس کے لیے قانون بھی ہے، اس قانون کا ساتھ تم دے دو تو معافی تو دے، اللہ پاک دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم